الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آپ کے ہاں قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت شیخ مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے قرآن کریم کا درس کیا ہے۔ مجھ سے قبل مولانا ناصر صاحب دامت برکاتہ ہوں آپ کے سامنے بڑی علمی اور اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں پشتو بول نہیں سکتا لیکن علمی پشتو تھوڑی تھوڑی سمجھتا ہوں۔ عام پشتو نہیں سمجھ آتی لیکن جو علمی گفتگو ہوتی ہے وہ مجھے پشتو بھی سمجھ آتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے آپ حضرات کو بھی پتا میرا خیبر پختونخوا سے سسرال کا رشتہ بھی ہے۔ میری ایک شادی آپ کے صوبے میں لیکن تھوڑی تھوڑی پشتو بھی آتی ہے۔ باقی وہ محبت ایک چیز ہوتی ہے اللہ نے بات سمے کی حقیقت فرمائے۔ ہماری ایک بیگم پنجاب کی ہے، ایک سرائکی ہے، ایک کشمیری ہے اور ایک خیبر پختونخوا کی ہے۔ اس لیے ہم نے چاروں کو جمع کیا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ چاروں رہتی ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں خیرات سے کہا ہوں دیکھو شادی کی بات ہے سب خوش ہوتے ہیں، خوش ہونا چاہیے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آدمی خوشی کی بات پر خوش ہو، پریشان کی بات پر پریشان ہو، یہ انسانی طبیعت اور طبیعت ہے۔ حضرت ایک گفتگو فرما رہے تھے اللہ قبول فرمائے۔ اس طرح اس کو بات کروں گا اس طرح اللہ رب العزت حضرت عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے مشائخ کی صحبت سے فائدہ مکمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، مجھ سے قبل ایک ساتھی نعرہ لگا رہے تھے اور کس جماعت کے لگایا نوجوان کا نعرہ، یہ میری جماعت نہیں، میں اسی وضاحت کو غلط فہمی کے اندر میری سیاسی جماعت جمہوریہ اسلام ہے اور میری مسلکی جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ بس اب لوگ سنت شاید مولانا صاحب کی جماعت ہے اور کل اگر آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا صاحب ایسے آپ ایسے کرتے ہیں،
میں خود کو جمعیت کو نادات دلانے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میرے پاس میں وہ اس وجہ سے کہ اکابر کی سرپرستی میں بندے کو کام کرنا چاہیے۔ یہاں قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ابتدا ہے اور ایک قرآن کی انتہا ہے۔ ایک ابتدا جسے فاتحہ کہتے ہیں اور ایک انتہا جسے خاتمہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ابتدا بھی تلاوت کی ہے اور انتہا بھی تلاوت کی ہے۔ دو جگہوں سے میں نے تلاوت کیوں کی ہے؟ عام آدمی جو اچھی گفتگو کرتا ہو اس کی کلام میں ربط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کلام کا خالق ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں ربط نہ ہو۔ تو جب آدمی جہاں سے بات شروع کرتا ہے اور جہاں ختم کرتا ہے دونوں میں مناسبت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا فاتحہ ہے اور اختتام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ ان میں مناسبت کیا ہے؟ ابتدا اور انتہا میں اس پر بات کرنی ہے، اس وقت توجہ سے سماعت فرمانا۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو پیغمبر تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو کام کرنا ہے یا جو بات کہنی ہے اسے اوامر کہتے ہیں، جو کام نہیں کرنا اور جو بات نہیں کہنی اسے نواہی کہتے ہیں۔ تو شریعت دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک اوامر اور نمبر دو نواہی۔ اوامر کا معنی کرنے والے کام، نواہی کا معنی بچنے والے کام۔ اوامر کا معنی کہنے والی باتیں اور نواہی کا معنی نہ کہنے والی باتیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم اگر یہ بات کہتا ہے کہ توحید اختیار کرو تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے شرک نہ کرو۔ اب توحید اوامر میں اور شرک نواہی میں۔ اگر قرآن کہتا ہے تو سنت اختیار کرو تو یہ بھی کہے گا بدعت سے بچو، سنت اوامر میں اور بدعت نواہی میں۔ اگر قرآن کہتا ہے نیک عمل کرو تو یہ کہے گا برے عمل سے بچو، عمل صالح اوامر میں اور برا عمل نواہی میں۔ اگر قرآن کہتا ہے نکاح کرو تو کہتے ہیں زنا نہ کرو، نکاح اوامر میں اور زنا نواہی میں۔ اگر قرآن کہتا ہے پانی پیو تو یہ کہتے ہیں شراب نہ پیو، تو پانی پینا اوامر میں اور شراب پینا نواہی میں۔ اگر قرآن کہتا ہے حلال گوشت کھاؤ تو کہا ساتھ خنزیر اور حرام نہ کھاؤ، حلال گوشت اوامر میں اور خنزیر اور حرام کھانا نواہی میں۔ تو قرآن کریم اور دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک اوامر اور نمبر دو نواہی۔ کچھ کام کرنے ہیں، کچھ سے بچنا ہے۔ جو کرنے ہیں اس کا دوسرا نام قرآن کریم میں کیا ہے، اور جس سے بچنا ہے اس کا دوسرا نام قرآن کریم میں کیا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کرنا ہے اسے خیر کہتے ہیں اور جس سے بچنا ہے اسے شر کہتے ہیں۔ توحید اگر خیر ہے تو شرک شر ہے، سنت اگر خیر ہے تو بدعت شر ہے۔ توحید خیر ہے تو شرک شر ہے۔ میں اتنا آسان بیان کروں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن جو میں نے کہہ رہا ابھی آپ کے ذہن میں گاڑی چل رہی ہے، ابھی شروع ہو رہی ہے۔ توحید خیر ہے تو شرک شر ہے، سنت خیر ہے تو بدعت شر ہے، نیک عمل خیر ہے تو برا عمل شر ہے، نکاح خیر ہے تو زنا شر ہے، شربت خیر ہے تو شراب شر ہے۔ تو کچھ خیر ہے اور کچھ شر ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ خیر اگر چھوٹی ہو تب بھی خیر ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور شر اگر چھوٹا ہو تو تب بھی شر ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، آپ نے سمجھی ہے۔ کوئی خیر کس وجہ سے چھوڑ دینا یہ بہت چھوٹی ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اگر کہ کھجور کا چھوٹا سا ذرہ ہو جہنم سے اس کی وجہ سے بچ سکو تب بھی بچنا، اور شر اگر بہت
شر ہے۔ ہم بسا اوقات چھوٹی نیکی اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ چھوٹی ہے، اور کبھی چھوٹے شر کو اس وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں کہ چھوٹا ہے۔ فتنہ ہوتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہم کبھی فتنوں کا خیال کرتے ہیں اور فتنیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب یہ فتنیاں بڑا فتنہ بن جاتی ہے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتنی ہو یا فتنہ یہ شر ہے اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، توجہ کیا، اوامر بھی ہے اور نواہی بھی ہے۔ تو دین ان تین چیزوں کا نام ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفتیں دو ہیں، نمبر 1 صفت بشیر اور نمبر 2 صفت نذیر۔ بشیر کا معنی خوشخبریاں دے کے، فضائل سنا کے جنت کی طرف بلانے والا، اور نذیر کا معنی وعیدیں سنا کے امت کو جہنم سے ڈرانے والا۔ نبی کی بنیادی صفتیں دو ہیں، نمبر 1 بشیر اور نمبر 2 نذیر۔ یہ پیغمبر کی صفت بشیر یہ جمالی ہے اور پیغمبر کی صفت نذیر یہ جلالی ہے۔ پیغمبر کی صفت بشیر یہ جمالی ہے اور پیغمبر کی صفت نذیر یہ جلالی ہے۔ کسی پیغمبر پہ جمال کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پیغمبر پہ جلال کا غلبہ ہوتا ہے، وہ تو دونوں ہیں۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر ہیں، بشیر بھی ہیں، غلبہ جلال کا ہے۔ حضرت عیسیٰ جمالی پیغمبر ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن آپ پر غلبہ صفت بشیر جمال کا ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک جمالی پیغمبر ہیں، بشیر نذیر بھی ہیں، لیکن غلبہ بشیر کا ہے۔ اب اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو وہ آتا کہ جس میں غلبہ جمال کا ہوتا یا جلال کا ہوتا؟ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ پہ غلبہ جلال کا ہے، حضرت عیسیٰ پہ غلبہ جمال کا ہے، ہمارے پیغمبر پہ غلبہ جمال کا ہے۔ اب اگر کوئی نبی آتا تو کون آتا؟ جس پر غلبہ جلال کا ہوتا۔ یہ سمجھ آئے نا؟ اب حدیث پر اعتراض صاحب ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ۔ یہ کل مجھے ساتھی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہتے ہیں افضل ابو بکر صدیق ہے، اور آپ فرماتے ہیں نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا عمر افضل ہے۔ میں نے کہا نہیں، یا اللہ کے نبی یہ نہیں بتا رہے افضل کون ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پر غلبہ جمال کا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آئے تو وہ آئے اس پر غلبہ جلال کا ہے۔ صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے۔ اس لیے میں لوگان آبادی نبی لگانا عمر۔ اب دیکھو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ میں اکثر ساتھ کہتا ہوں اصولی باتیں آپ سمجھ لیں تو پھر اعتراضات صاف ہوتے جائیں گے، اعتراضات کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر پہ غلبہ جمال کا ہے، تو نبی کی بنیادی صفتیں دو ہیں، نمبر 1 بشیر اور نمبر 2 نذیر۔ توجہ رکھنا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بشیر کا معنی فضائل سنا کے جنت کی طرف بلانے والا، اور نذیر کا معنی وعیدیں سنا کے جہنم سے بچانے والا۔ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو پھر خوشخبریاں سنا کے یا آنکھیں نکال کے؟ بولو۔ جب کسی کو ڈراتے ہیں پھر خوشخبریاں سنا کے یا آنکھیں نکال کے؟ تو ایک ہوتا ہے لانا، ایک ہوتا ہے بچانا۔ جب مدرسے کا داخلہ ہو تو آپ یہ نہیں کہتے ہمارے مدرسے میں سزا بھی دیتے ہیں، ہمارے مدرسے میں جرمانہ بھی ہوتا ہے، گڑبڑ کرے تو نکال بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے۔ کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں تعلیم بڑی اچھی ہے، استاد بہت بڑے ہیں، والی بہت دیتے ہیں، کھانا اچھا دیتے ہیں۔ تو جب طالب علم آ جاتا ہے نا، اگر تم نے چھٹی کی تو نکال دیں گے، دعویٰ کیا تو سزا دیں گے۔ یہ بعد میں ڈراتے ہیں، پہلے نہیں ڈراتے۔ اس لیے پیغمبر بشیر بن کے امت کو بلاتے ہیں۔ جو آ جاتا ہے نا پھر اسے ڈرایا جاتا ہے کہ تم نکلے تو پھر یوں ہوگا، تم گئے تو پھر یوں ہوگا۔ کہتے ہیں مسلمان ایک وزیر تھا، اس کا دوست عیسائی تھا۔ ایک مسلمان کو پانی مت پلاؤ، یہ شربت چھوڑو، بریدہ شربت چھوڑو، آپ میں تو پانی پی رہا ہوں،
بولو نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہے بیان کرنے والا، ایک ہے بیان سننے والا. بیان کرنے والے کا گلا ٹائٹ ہو یا کان ٹائٹ ہو؟ بیان کرنے والے کا گلا صاف ہو یا کان صاف ہو؟ بیان سننے والوں کا گلا صاف ہو یا کان؟ آپ پاری ہو بھی دے پاری تو میں بھی ہوں، گلا صاف ہونا چاہیے. تمہیں تو ایک تنگا دو کہ تمہارے کان صاف ہونے چاہیے تو پانی پی دو. پانی جب چھوڑو، مسئلہ سمجھو. ایک آدھا پونا گھنٹہ آپ نے پانی نے پیا تو کون سی قیامت آ جائے؟ میں صحیح کہہ تو غلط کیا؟ صحیح. مسئلہ سمجھو مسئلہ. میں بھی حضرت کیا 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں نے بیان کیا، 9:30 سے 12 تک. اس میں نے ایک گھونٹ بھی پانی پیا. 3.5 گھنٹے مسلسل میں نے بیان کیا ہے اور ایک گھونٹ میں نے پانی نہیں پیا. ایک تبلیغ والا مجھے کہتا ہے رائمنڈ کا بیان اور نصار صاحب کا بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا میرا بیان سنا تو میں نے کہا ہمارا سن تو یہ بتا دے رہا نا بڑا بیان کس کا ہوتا ہے. میں تبلیغ کا داد نہیں کرتا لیکن میں ذہن سازی کرتا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں اندر اعتدال ہو تو دماغ کو سیٹ رکھو. رائمنڈ کا بیان اگر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے تو میں نے شیئر کٹ بیان کتنے گھنٹے کا کیا؟ 3.5 کا لمبا بیان ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا لمبا ہوتا ہے. لیکن کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ مولانا محمد صاحب نے بہت بڑا بیان کیا ہے. رائمنڈ کا کہے کہ بہت بڑا بیان کیا ہے کیونکہ ہم سے عقیدت تو نہیں ہے. عقیدت تو پھر بندہ کہتا ہے نا. میں یہ باتیں کہتا ہوں توازن کو برابر رکھنے کے لیے افراد و تفریق کے اندر شکار مت ہو. بس اپنے کام سے کام رکھو اور جتنا جس کا کام ہے اس کو آپ تسلیم فرماؤ. رائمنڈ کا بیان تو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کتنا آسان بیان، واقعات بیان کریں، کارگزاری بیان کریں، کسے بیان کریں. بیان ہوگا نا ہماری منٹ پر دلیل ہے، 2 منٹ پر دلیل ہے. ہر بات میں صبح کا جواب ہے. یہ بہت مشکل بیان ہے. اس کو آپ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی. آنے جانے یا بعد میں بھی آپ کو منع نہیں کرتا اور میں میری پیتا آپ نہیں رہتی. پھر خوش ہے میں درمیان میں خواب بھی تو پھر آپ کہنا ہمیں منع کرتا ہے وہ درمیان میں خواب پیتا ہے اور دونوں برابر چلتے ہیں. اب بات سمجھ کریں. پیغمبر کی صفت بشیر اور صفت نذیر پیغمبر کی 2 بنیادی صفتیں ہیں. یاد رکھنا ذرا. میں یہ متوجہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے مسلسل بیان کرنا ہے تسلسل سے. تسلسل کا بیان سمجھ تب آتا ہے جب آدمی توجہ رکھے. پیغمبر کی صفات کی بنیادی 2 صفتیں ہیں. نمبر 1 صفت بشیر اور نمبر 2 صفت نذیر. بشیر کا معنی خوشخبریاں دے کر بلانے والا، نذیر کا معنی وعیدیں سنا کے ڈرانے والا. پیغمبر بشیر بھی ہے، پیغمبر نذیر بھی ہے. یہ میں بات کہنے لگا ہوں اوامر اور نواہی یہ 2 کیوں ہیں؟ شر اور خیر یہ 2 کیوں ہیں؟ پیغمبر کی بنیادی صفتیں بشیر اور نذیر 2 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد ابدی اور دائمی ٹھکانے جہاں بندے نے رہنا وہ 2 ہیں. نمبر 1 جنت اور نمبر 2 جہنم. چونکہ ٹھکانے 2 ہیں اس لیے اوامر یہ جنتی، نواہی یہ جہنمی، خیر یہ جنت، شر یہ جہنم. تو اوامر جنت میں، نواہی والا جہنم میں، خیر والا جنت میں، شر والا جہنم میں. پیغمبر بشیر ہے، جنت کی طرف بلاتے ہیں. پیغمبر نذیر ہے، جہنم سے بچاتے ہیں. جب ٹھکانے 2 ہیں تو پھر شریعت کی بنیادی تو 2 ہی ہوں گے نا، یہ 3 تو نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ بندہ کہہ دے ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. مولانا درمیان میں آراف بھی تو ہے نا. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں لیکن فرق کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اگر نیک اعمال زیادہ یہ جنت میں ہے. أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اگر بد اعمال زیادہ یہ جہنم میں ہے. نیک اور برے برابر یہ آراف پر ہے لیکن آراف کا ٹھکانہ یہ ابدی اور دائمی نہیں ہے. کچھ عرصے بعد آراف والے بھی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر آخر ٹھکانے کتنے رہ جائیں گے؟ 2، ایک جنت اور ایک جہنم. ممکن ہے تو بندہ کہہ دے کہ مولانا عاشر سے پہلے یہ قبر بھی تو ہے، آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا قبر تو آپ سمجھے نہیں ہیں. قبر میں نہ دخول جنت ہے نہ دخول نار ہے. قبر میں عرض نار اور عرض جنت ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ میں الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں. جب نیک آدمی قبر میں جائے فرشتہ پوچھتا ہے رب تیرا رب کون ہے؟ النبی تیرا نبی کون ہے؟ ما دین تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے.
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد ہیں، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرشتہ اعلان کرتا ہے اَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دو، اَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت وہاں رہتی ہے، میت یہاں رہتی ہے، درمیان کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن فِيهِ جنت کی خوشبو اور ہوا جنت سے قبر میں آتی ہے، تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس میں جنت پیش ہوتی ہے، اسے عرض جنت کہتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن کا نام ہے یا بزرگ اٹھی سننا چاہیے، میں اس لیے بات کہتا ہوں یہ خوشکی سے اللہ بچائے، خوشک سے خدا بچائے، خوش ہونے والی بات اور خوش ہونا چاہیے۔ میں سبق پڑھا رہا تھا، طالب علم کی چٹ آ گئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ سوال ہے، کرنا چاہیے، اس کا حق ہے۔ کہتے ہیں پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے، اس کا حق ہے سوال کرنا۔ میں نے کہا سوال کرو، اس لیے ایک بندہ سنی سنی بات کہتا ہے، بڑی بڑی بات کہتا ہے، میں تو بڑی بڑی بات نہیں کہتا، میں تو پریکٹیکل لائف بات کرتا ہوں۔ تو مجھے کہتا ہے پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، نبی حضرت محمد ہے، دین اسلام ہے، جو اس کسی پہ کام کا پورا ہو گیا اب سو جا۔ میں نے کہا اسی طرح دلہن بھی سوتی ہے، نہیں سمجھ گئے۔ میں نے کہا دلہن سوتی ہے جب اس کا کام پورا ہوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے جب اس کا کام پورا ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، اب ذرا بات سمجھیں، ذرا جنسیت سے باہر نکلیں۔ سوال یہ ہے اللہ کے پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے نم سو جا، یہ کیوں فرمایا سو جا دلہن کی طرح؟ یہ دلہن کا لفظ اللہ کے نبی کیوں ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، اب میں حدیث میں بات کرنے لگا ہوں، یہ کیوں فرمایا دلہن کی طرح سو جا؟ یہ الفاظ نبوت ہیں، میرے اور آپ کے جملے نہیں ہیں، پیغمبر کے لفظوں کی وسعت، پیغمبر کے لفظوں کی بلاغت، پیغمبر کے لفظوں کے انداز معنی اور عقائد سمجھیں۔ یہ عروس کا لفظ اس لیے استعمال کیا، نبی نے عقیدہ سمجھایا ہے، خدا نہ کرے کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہو، میسج نہیں کرتی، خدا کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے، خط نہیں ملتی، اللہ کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے، اس سے نہیں ملتی، اللہ کا ڈر ہے، توجہ رکھنا، اور خاندان کا ڈر ہے۔ اگر یہی لڑکی کلمہ نکاح کے ساتھ اس لڑکے کے پاس آ جائے تو پھر خاندان باہر ہے، ڈر نہیں ہے، اس کی وجہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئی ہے، پیغمبر نے بات سمجھائی، یہ قبر خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس طرح لڑکی کسی کے جانا چاہتی ہو تو ڈر لگتا ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے ڈر اسے بھی نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے ڈر تجھے بھی۔ اب یہ بات عروس کے بغیر سمجھ آ سکتی تھی؟ دلہن کے لفظ کے بغیر کیسے سمجھ آتی؟ اللہ کے پیغمبر نے سمجھائی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں پہلے آپ ہنستے ہیں، حضور نے کیسے بات فرمائی؟ جب حدیث کی شرح آتی ہے پھر بندہ شش کر اٹھتا ہے، اللہ کے نبی نے بات سمجھائی کتنے اچھے انداز میں۔ فرمایا نم کا نومت العروس سے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں لیکن بات سے بات نکلتی ہے، میں پھر کہتا ہوں قبر میں سوال کتنے؟ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ یہ جواب کیا دیتا ہے؟ میرا رب اللہ، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام، توجہ رکھنا، میرا دین اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ میں عقیدہ سمجھانے لگا اور دلیل پیش کرتا ہوں، شاید کبھی اس دلیل پر آپ کی توجہ نہ گئی ہو۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی مفصل حدیث، اخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے 5 چیزیں فرمائی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے کلمہ پڑھ، وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، روزہ رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کر۔ میں آپ
یہ کلمہ جسم والی زبان پڑھتی ہے یا روح پڑھتی ہے؟ جسم والی زبان. بولو. جسم والی زبان. نماز جسم پڑھتا ہے یا روح پڑھتی ہے؟ جسم. روزہ جسم رکھتا ہے یا روح رکھتی ہے؟ جسم. زکات جسم دیتا ہے یا روح دیتی ہے؟ جسم. حج جسم ادا کرتا ہے یا روح؟ جسم. تو یہ کام جسم کے ہیں، تو قبر میں سوال کس سے ہے؟ جسم سے. اگر یہ کام جسم کا ہے تو سوال جسم سے ہے، اگر کام روح کا ہے تو پھر سوال جسم کا ہے. تو جب یہ عمل جسم کا تھا تو روح سے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے قبر میں صرف روح سے سوال نہیں ہے، روح مال جسم سے سوال. بے شک. نہیں سمجھے؟ روح مال جسم سے. نماز کون سا جسم پڑھتا ہے؟ جس میں روح ہو یا نہ ہو؟ بولو. قبر میں سوال کس جسم سے ہوگا؟ جس میں روح ہو یا نہ ہو؟ جس میں روح. اب حدیث سمجھ آتی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تعال روح الی جسدہ، اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، جب سوال کا جواب مکمل ہو جائے نام پھر سنا دیا جاتا ہے. تو پہلے روح لوٹائی اور سوال کیا، اس کی وجہ نماز وہ جسم پڑھتا ہے، جسم میں روح ہے تو سوال اس جسم سے ہوگا جسم میں روح ہے. تبھی تو دین اسلام میں ہے. تبھی کیا کہ دین اسلام. لوگ ایسے دھوکوں کا بازار ختم کر رکھا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے ہم بھی جگہ جگہ اپنے دھوکے ختم کر رہے ہیں. تم شبہات پیدا کرو، ہم شبہات ختم کرتے ہیں. ایک کام تمہارے ذمے، ایک کام ہمارے ذمے، اپنا اپنا کام ہے وہ کرتے جاؤ. تشکیل ہوتی ہے نا ہر کسی کی، اپنی اپنی تشکیل چل رہی ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں درمیان میں بات ہی تو ایک اور بات کہہ دوں. دیکھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی حیات مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں. مانتے ہیں. اچھا، جو لوگ نہیں مانتے وہ اتنا بڑا آپ کو دھوکہ دے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں قبر کی حیات ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حیات مانتے ہیں نبی کی اور قبر میں پڑا ہے جسم. جسم نبی نہیں ہوتا، نبی تو روح ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے بَلْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا تھا. وہاں جسم نہیں تھے، روحیں تھی. پتہ چلا نبوت صرف روح ہی ہے. تو نبی کو زندہ مانو، نبی جسم نہیں ہے، نبی تو روح ہے اور روح اس قبر میں نہیں ہے، روح تو علیین میں ہے. ہم بھی حیات مانتے ہیں لیکن قرآن والی مانتے ہیں اور یہ بزرگوں والی حیات مانتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں پڑھتا ہوں، توجہ رکھنا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صحابہ اپنی جان سے زیادہ نبی کو ترجیح دیتے. صحابہ جسم کٹواتے نبی پہ، مال لوٹاتے نبی پہ، اولاد تباہ کراتے نبی پہ، ہجرت کی ہے نبی پہ، کہ جہاد میں گئے ہیں نبی کی وجہ سے. وہ نبی کون تھا؟ جسم یا روح؟ جسم. کافر جو تیر مارتا تھا وہ روح کو یا جسم کو؟ جسم کو. صحابی جو حفاظت کرتا وہ روح کی یا جسم کی؟ جسم کی. قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ جس نبی پہ کٹتے وہ جسم تھا، جس میں روح تھی. وازواجہ امہاتہم، وہ زمین کا ورثہ نبی ہے، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور وہی نکاح روح سے ہوتا ہے یا نکاح جسم سے ہوتا ہے؟ بیوی خامن کے تعلق روح کے ہوتے ہیں یا جسم کے ہوتے ہیں؟ ازواج امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں. اگر کہتے ہو نبی روح ہے تو پھر یہ بتاؤ بیویاں کس کی ہیں؟ یہ روح کی نہیں ہے، یہ جسم کی ہے. تو قرآن تو نبی کی روح نہیں، نبی کے جسم کو نبی کہتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کس کو کہتا ہے؟ جسم کو نبی کہہ رہا ہے. خیر میں اس پہ چلوں گا تو بات بہت بڑھنی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ موت سے لے کر حشر تک کوئی کہے گا یہ بھی تو جگہ ہے. میں نے کہا یہاں دخول جنت نہیں ہے، عرض جنت ہے. دخول نار نہیں ہے بلکہ عرض نار ہے. میں یہ سمجھا رہا تھا اصلی اور دائمی ابدی جگہ دو. نمبر 1 جنت اور نمبر 2 جہنم. اب ہم نے دو کام کرنے ہیں. نمبر 1 خیر کو لینا ہے، نمبر 2 شر سے بچنا ہے. اگر خیر کو لیا اور شر سے بچ گئے تو دنیا میں کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں 2 خیریں بتائی ہیں اور باقی 2 آخری سورتوں میں 2 شر بتائے ہیں. یہ خیر لینی ہے اور شر سے بچنا ہے. سورۃ الفاتحہ
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے نہیں، تجھ ہی سے، تجھ سے کا معنی اور ہے اور تجھ ہی سے معنی اور ہے۔ نستعین ایاک ہوگا تو معنی تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین کا معنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ علماء سمجھتے ہیں عوام کے ذہن میں نہیں آئے گا، مفعول کو بعد میں ہونا چاہیے، جب یہ شروع میں آئے تو کلام میں حصر ہے، تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر والتفصیل، ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ پہلی خیر ہے۔ نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، یہ دوسری خیر ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہمیں بتایا مدد اللہ سے مانگو اور صراط مستقیم پہ چلو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ رکھنا، پہلے دنیا آخرت ہے، ایاک نستعین پہلے ہے، اہدنا الصراط المستقیم بعد میں ہے۔ دنیا میں خدا کی مدد مل جائے انسان غالب ہو جاتا ہے، اور ہدایت صراط مستقیم کی مل جائے بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ ہماری ایک ضرورت دنیا کی ہے، توجہ رکھو، ایک ضرورت آخرت کی ہے۔ دنیا کی ضرورت ہم غالب ہو جائیں، آخرت کی ضرورت جنت میں چلے جائے۔ دنیا میں غالب ہونا چاہتے ہو، ایاک نستعین مجھ سے مدد مانگو، جنت میں جانا چاہتے ہو مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ ہم تو خیر مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، مغلوب ہے تو بہتر نہیں، غالب ہے تو بہتر ہے، مجھ سے مدد مانگو غالب کر دوں گا، دنیا بھی بہتر، صراط مستقیم مانگو میں عطا کر دوں گا، تمہاری آخرت بھی بہتر ہے۔ تو دو خیر فاتحہ میں نمبر 1 خدا سے مدد، نمبر 2 صراط مستقیم کی رہنمائی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ میں کتنی خیریں بتائیں؟ 2 کتنی خیریں؟ 2 اب صراط مستقیم پر جو میں بیان کرتا ہوں نا، اس پر 2 گھنٹے چاہیے سمجھانے کے لیے، کیوں؟ میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلے تو انعامات۔ اب بیان لمبا ہو گیا یہ۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا، نمبر 2 علامات، نمبر 3 انعامات۔ اب صراط مستقیم کا معنی میں لمبی بات نہیں کرتا، بس اشارے کرتا ہوں۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، توجہ رکھنا۔ نمبر 2 حد سے گزر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اس عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حد سے گزر جانا افراد، حد سے گزر جانا تفریق، حد پہ رہنا اعتدال۔ حد سے گزر جانا افراد، حد سے گزر جانا تفریق، حد پہ رہنا اعتدال۔ شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ حد سے گزر جائے الحاد ہے، حد سے گزر جائے توجہ رہنا بدعات ہے، اور حد پہ رہے اہل سنت والجماعت ہے۔ یہی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ حد سے گزر جائے الہاد ہے، حد سے گزر جائے الہاد ہے، الہاد، حد سے گزر جائے بدعات، اور حد پہ رہے مسلک اہل سنت والجماعت۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے۔ میں نیادت نہیں، میں 10 مثالیں دیتا ہوں، 10 عقائد کی سمجھانے کے لیے۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک بندے کا عقیدہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں، الہاد۔ ایک کہتے ہیں نبی بھی ہر جگہ پہ، بدعات۔ نبی مدینہ میں، خدا ہر جگہ، مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتے ہیں کوئی نبی معصوم نہیں، الہاد۔ ایک کہتے ہیں نبی کے بعد 12 معصوم مزید، بدعات۔ 12 نہیں، تنہا نبی معصوم، مسلک اہل سنت والجماعت۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک کہتے ہیں یہاں سے پڑھو، حضور تب بھی سنتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں مدینہ جا کے پڑھو، پھر بھی نہیں سنتے۔ قبر پہ صلاۃ کرو، پھر بھی نہیں سنتے۔ الہاد یہاں سے پڑھو، سن لیتے ہیں۔ بدعات جو ہے کہ نہیں، یہاں سے اللہ پہنچا دیتے ہیں، قبر پہ پڑھو، صلاۃ دیتے ہیں۔ مسلک اہل سنت والجماعت۔ ایک بندہ کہتے ہیں توجہ رکھنا کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگنی، الہاد۔ ایک کہتے ہیں نہیں،
کرتے ہیں, نوافل کے بعد اجتماعی کا انکار کرتے ہیں. مسلک اہل سنت والجماعت, یہ کہتے ہیں مصافحہ جو ہاتھ سے نہیں کرنا الحاد, دوسرا کہتے ہیں جو ہاتھ سے مصافحہ بھی کرنا ہے پاؤں بھی چاٹنے ہیں یہ بدعات, پاؤں نہ چاٹے تو ہاتھ کا مصافحہ کرے. مسلک اہل سنت والجماعت, یہ کہتے ہیں پگڑی ٹوپی نہ پہنو الحاد, یہ کہتے ہیں پگڑی باندھو لیکن سبز ہی باندھو بدعات, جو پگڑی باندھے رنگ پہ نہ لڑے. مسلک اہل سنت والجماعت, یہ کہتے ہیں کرامت نہیں مانتے, دوسرا کہتے ہیں کرامت نہیں مانتے الحاد, یہ کہتے ہیں ولی کی کرامت مان کے ولی سے مانگتے یہ بدعات, ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے. مسلک اہل سنت والجماعت, یہ کہتے ہیں تراویح 20 نہ پڑھو یہ الحاد, یہ کہتے ہیں 20 پڑھو پھر دعا بھی ضرور مانگو یہ ہے بدعات, جو 20 تراویح پڑھ کے دعا پہ نہ لڑے. مسلک اہل سنت والجماعت, ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں بدعات والے بھی نہیں ہیں, مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں. یہ ہے صراط مستقیم کا معنی. آپ دیکھو پھیلاؤ تو 4 گھنٹے بھی لگ جائیں گے, عقیدے پر بات کرتے چلے جاؤ, دلائل دیتے چلے جاؤ, شبہات کو صاف کرتے چلے جاؤ تو لگے گے نا وقت. ہم نے کہا اللہ کہاں پر, ہر جگہ, ہر جگہ کہاں پر, انہوں نے کہا نہیں جی اللہ بھی ہر جگہ پہ, نبی بھی ہر جگہ پہ. ہم نے کہا تمہاری دلی اپنی اپنی عجیب لڑائی ہے. دلیل کہا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اللہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ دلیل کیسے سننا ذرا, کہا جی مصطفیٰ یہ رحمت خدا, رحمت خدا ہر جگہ پہ, تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ. دیکھو قرآن سے دلیل آ گئی, مصطفیٰ رحمت خدا اور رحمت خدا ہر جگہ پہ, تو مصطفیٰ بولو ہر جگہ پہ. یہ میں طلباء کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع ہے, جو بیان کرنے والے کو بھی سمجھ آئی میں کیا بیان کر رہا ہوں. مصطفیٰ رحمت خدا اور رحمت خدا ہر جگہ پہ, تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ. دیکھو ثابت ہو گیا. میں نے کہا یوں ثابت ہوتا ہے تو پھر میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. هو الذی جعل الشمس ضیاء, اللہ نے سورج کو روشنی بنایا, روشنی ہر جگہ پہ, تو سورج ہر جگہ پہ. میں نے کہا کہو سورج حاضر ناظر ہے, کہا یہ نہیں, اس آیت کا معنی یہ ہے سورج آسمان پر ہے, روشنی ہر جگہ پر ہے. میں نے اس آیت کا معنی ہے نبی مدینہ میں ہے, ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے, ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے. اس کو الجھن کی خیر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اب میں کہ عقیدے کی دلائل و شبہات کا رد کرو تو وقت لگتا ہے. میں صرف شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں. صراط مستقیم کی اللہ نے علامتیں کتنی بنائی ہیں؟ بولو, میں تو نہیں بتا کتنی, 4. اللہ صراط مستقیم کی علامت اللہ فرماتے قرآن. کوئی بندے کہتے ہیں مجھے تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا. اللہ فرماتے حدیث, وہ کہتا ہے مجھے تو پڑھنی نہیں آتی. اللہ نے علامتیں کتنی آسان فرمائی ہیں. اب آپ کو کافر علماء دیوبند کی بات سمجھ آئے. میں ہر جگہ کہتا ہوں مشائخ, اکابر, بزرگ. لوگ کہتے ہیں کیا مشائخ, اکابر, بزرگ, ہر وقت تم نے بات شروع کر رکھی ہے. اللہ نے علامات کتنی بتائی؟ 4. بولو 4. میں کچھ بیان کرتا ہوں, آپ دیکھو. میری عادت ہے میں جو بحث نہیں کرتا نا, میں اپنا بیان ہوں. حضرت میں جانا ہے, مجھے نے پہلے فرمایا کہ میں نے نکاح میں شرکت کر لی ہے تو میں نے جانا ہے. تو ان کی مہربانی ہے کہ پونا گھنٹہ پھر بھی بیٹھتے ہیں, انہوں نے سفر کرنا ہے. اب بات سمجھ آ رہی, علامتیں کتنی؟ 4. نمبر 1 نبیوں والا راستہ, نمبر 2 صحابہ والا راستہ, نمبر 3 شہیدوں والا راستہ, نمبر 4 صالحین والا راستہ. کوئی درگاہ میں نبی ہے نہیں, صحابی نہیں, ہو سکتا ہے شہید ہو سکتا ہے جگہ پر نہ ہو, ہر جگہ پر تو شہید نہیں ہوتے. تو ایک علامت بچی نا, وہ کون سی؟ صالحین والا راستہ. اب جنہوں نے امت کو دین سے توڑنا ہے وہ نبی پر نہیں, صحابہ پر نہیں, شہید پر نہیں, وہ اعتراض جب بھی کریں گے اولیاء پر کریں گے, بزرگوں پر کریں گے, اکابر پر کریں گے. چونکہ علامت سامنے ہے ہی ہے نا, اس ایک کا تحفظ کرو گے صراط مستقیم کا تحفظ ہو جائے گا, اس ایک کو چھوڑ دو گے صراط مستقیم کا تحفظ مشکل ہو جائے گا. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے جو
سے اللہ کی مدد مل گئی تو دنیا میں غالب، صراط مستقیم مل گیا تو آخرت میں غالب، اور جنت آخرت میں جنت۔ میں ایک درمیان میں بات عرض کروں، علامتیں کتنی ہیں؟ 4۔ میں پڑھتا ہوں پھر آپ نے بتانا میں صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں۔ من النبیین والصدیقین والمجاہدین والصالحین، ٹھیک پڑھا؟ نہیں، شہداء، یہ مجاہدین کیوں نہیں فرمایا، والشہداء کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ علامتیں کتنی ہیں؟ نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء۔ مجاہدین نہیں فرمایا؟ نہیں۔ وجہ شہید بھی زندہ ہوتا ہے، مجاہد جو ہے شہید زندہ نہیں ہوتا، جو شہید کو زندہ نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کا انکار ہو رہا ہے، شہید زندہ کیسے نہیں؟ مجاہد کے مقابلے کا پتہ نہیں۔ میں بتاتا ہوں میں کیوں کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب صحابہ سے پوچھتے ہیں نا، مثلا پوچھا، توجہ رکھو ذرا، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، لڑا نہ کرو، بات سمجھو۔ جب اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں نا، مثلا حدیث جبرائیل میں پوچھا اتدری من السائل، جانتے ہو سائل کون تھا؟ صحابی یہ نہیں کہتے تھے جی، یہ نہیں کہتے تھے نہیں، فرماتے اللہ و رسول اللہ۔ اس کا ادب کیا ہے؟ جب قیام کے درمیان کو مولانا علمی بات پوچھے نا تو آپ کو یہ حضرت آپ بتا دیں، یہ ادب ہے۔ یہ بولنا ادب نہیں ہوتا، چونکہ آپ کو آنا نہیں، آپ نے بسنا ہے۔ ادب کیا ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں، کہ آپ بتا دیں، ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں، بات سمجھنا۔ والشہداء فرمایا، والمجاہدین نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ مجاہد نقلی ہو سکتا ہے، شہید نقلی نہیں ہوتا۔ مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کے امت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو میں پگڑی باندھ لیتا ہوں طالبان والی، کلاشیں میں رکھ لیتا ہوں، ڈالا میں لیتا ہوں، آپ مجھے پہچان سکتے مجاہد آگے، لیکن جو شہید ہوگا وہاں دھوکہ نہیں دے گا۔ شہید کا وجود بتائے گا یہ سچا ہے یا کوڑا ہے یا کھرا ہے۔ قیامت تک کا سلسلہ چلنا تھا، اللہ نے علامت وہ بتائی ہے کہ جو بندے کو دھوکہ نہ دے، مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو یہ کیسے دھوکہ؟ آج کل جماعت دو والے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں غیبانہ جنازہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ غیبانہ جنازہ پڑھو۔ کیوں؟ شہید کدھر ہے؟ کیا شہید نہیں دکھا سکتے؟ کیا دکھاؤ گے؟ کاجی مجاہد۔ بھائی جب ملک کے حالات اتنے خطرناک ہوں، جگہ جگہ میں پکڑ پکڑو، تو پھر مجاہد اوپر پھرتے ہیں چھپ کے رہتے ہیں؟ جب پکڑ پکڑو تو چھپ کے رہتے ہیں یا اوپر ہوتے ہیں؟ یہ کیسا مجاہد ہے جو اوپر پھر رہا ہے؟ تم شہید چھپا رہے ہو، مجاہد دکھا رہے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا جماعت دعویٰ کو مجاہد چھپاتے، شہید دکھاتے نا، کہا شہید نہیں دکھاتے، ہمارا مجاہد دے دو۔ آپ سمجھ آئیے؟ اللہ فرماتے ہیں نا مجاہد ان سے کو شہید دکھاؤ، اس لیے فرمایا من النبیین والصدیقین، آگے والشہداء اور والصالحین۔ دھوکہ بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بھی محفوظ رکھے، دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دونوں سے بچنا چاہیے۔ تو خیر فاتحہ میں دو بتائیں، یہ بات مختصر کرتا ہوں، اور آگے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں دو شر بتائیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تم پناہ مانگو مخلوقات کے شر سے، یہ ایک ہی شر ہے، من شر ما خلق۔ یہ جو آگے تین ہے نا، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ من شر ما خلق، پہلے مثال سنو پھر بات سمجھ آئے۔ آپ کا بیٹا یا پڑھنے کے لیے کراچی جاتا ہے، آپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا، اپنا بہت خیال رکھنا، پھر ساتھ بیٹے کو سمجھاتے ہیں بیٹا بطور خاص کسی کی چیز نہ کھانا، بطور خاص اپنے موبائل سے کسی کو فون نہ کرنے دینا۔ یہ آپ نے کہا اصل بات کیا تھی؟ اپنا خیال رکھنا۔ آپ نے خیال کی تفسیر کی ہے، بطور خاص کسی کی چیز نہ کھانا، بطور خاص اپنے موبائل سے کسی کو فون نہ کرنے دینا، بطور خاص اگر کوئی سواری اترے تو سامان اپنے پاس نہ رکھنا، اسے کہنا سامان پاس
معذور بیٹے کو ضرور لانا، معذور ہے اس کے ساتھ آپ کی شفقت زیادہ ہے۔ اثر یہ تھا اولاد کو لانا، بطور خاص فلاں کو بھی لانا۔ اللہ نے فرمایا تم یہ کہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہم مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، بطور خاص من شر غاسق اذا وقب، بطور خاص من شر النفاثات فی العقد، بطور خاص رات کے شر سے وہ نظر نہیں آتا، دن کا شر نظر آتا ہے، بطور خاص جادو کے شر سے کوئی بندہ آپ کو گولی مارے تو نظر آتی ہے اور جادو کرے تو نظر نہیں آتا، بطور خاص من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے حسد سے پناہ مانگو۔ حاسد ساتھ رہتا ہے، ساتھ جیتا ہے، لیکن تمہارے خلاف حسد میں جل کے ایسی پناہ کرتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ایک چیز سے پناہ مانگی من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے، قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، خدا سے کہا، اللہ نے فرمایا تم پناہ مانگو کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے وسوسے سے جو تمہیں چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، شبہات کو ڈالتا ہے۔ ایک شر مخلوقات کا ہے جس کا نقصان دنیا میں ہے، کس بات کا؟ رات کا فتنہ، رات کی چوری، رات کی ڈکیتی، رات کا قاتلانہ حملہ، اس کا نقصان دنیا میں ہے۔ کوئی جادو کرے، اس کا نقصان دنیا میں ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں جلے، تم پہ کوئی تعویذ کرے، تمہیں تمہارے خلاف کوئی پلان بنائے، بچے جھوٹے کٹوائے، اس کا نقصان دنیا میں ہے۔ اور آخرت کا شر، آخرت کا نقصان من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسے ڈال کے، شبہے ڈال کے تمہارے عقیدے تباہ کرتا ہے، اس کے شر سے بھی بچو۔ ایک شر من شر ما خلق ہے اور ایک شر من شر الوسواس الخناس ہے۔ یہ شر ما خلق کا نقصان دنیا میں ہے اور شر الوسواس الخناس کا نقصان آخرت میں ہے۔ تو دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ دنیا والا شر پہلے ذکر کیا، آخرت والا شر بعد میں ذکر کیا۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین کو پہلے ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم کو بعد میں ذکر کیا۔ ہمیں حکم دیا دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی بہتر عطا فرما، اللہ آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ دنیا بہتر چاہتے ہو تو پھر خیر مدد مانگو، دنیا بہتر چاہتے ہو مخلوقات کے شر سے بچو، آخرت بہتر چاہتے ہو مجھ سے صراط المستقیم مانگو، آخرت بہتر چاہتے ہو تو پھر تم من شر الوسواس الخناس، ان سے وسوسے سے بچو۔ تو جب کہ اللہ نے فاتحہ میں تو خیر بتائے، ہم خدا سے مانگتے ہیں، آخری دو سورتوں میں جو شر بتائے اس سے بچتے ہیں۔ جو جس کو خدا کی مدد مل گئی وہ دنیا میں غالب ہے، ہدایت مل گئی، آخرت میں جنتی ہے۔ مخلوقات کے شر سے بچا وہ محفوظ ہے اور وسوسے سے بچا اس کو جنت ملے گی۔ تو تین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک خیر ہے، نمبر دو شر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہمیں خیر مل جائے، اللہ چاہتے ہیں ہم شر سے بچ جائے۔ تو فاتحہ میں خیر سمجھائی ہے، آخری دو سورتوں میں شر سمجھایا، ہم نے خیر کو لینا اور پھیلانا ہے، شر سے بچنا اور امت کو بچانا۔ ہم نے خیر کو لینا اور خیر کو پھیلانا اور شر سے بچنا اور امت کو شر سے، یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ صحابہ نبی سے خیر پوچھتے، میں نبی سے شر پوچھتا۔ صحابہ نبی پاک سے خیر پوچھتے، میں نبی پاک سے شر پوچھتا۔ وہ خیر پوچھتے امت میں پھیلانے کے لیے، میں شر پوچھتا امت کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح طبقات امت میں علماء کے وجود ہیں، تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، دیگر ہمارے علماء کو دیکھ لو، یہ خیر پھیلا رہے ہیں، ہمیں دیکھ لو، ہم امت کو شر سے بچا رہے ہیں، ہم نے امت میں خیر پھیلانی بھی ہے اور امت کو شر سے بچانا بھی۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، ہم نے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا بھی ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی فضائل سے ہے اور ایمان اعمال بچتا امت کا دلائل سے ہے۔ جو فضائل والے وہ لاتے ہیں، جو دلائل والے وہ بچاتے ہیں۔ لانا تمہارے ذمہ ہے، بچانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم تمہاری محنت مانگتے ہیں، تم ہماری محنت مانگو۔ امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے۔ جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ شبہات
دوڑ والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ عبدالسلام صاحب دعوت برکاتہم نے آپ کو پورا قرآن کریم سمجھایا ہے۔ میں نے قرآن کریم کے خلاصے کا ایک رخ ذکر کیا ہے، کئی رخ ہے، میں دوسرا رخ شروع کر دوں گا نا، ایک اور عنوان آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن کریم کے مضامین کیا ہے۔ اب پورا قرآن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین کے جو درمیان ہے نا، یہ سارا اسی کا پھیلاؤ ہے کہ خیر کا ذکر ہے، کہ شر کا ذکر ہے، کہ جنت کا ذکر ہے، کہ جہنم کا ذکر ہے، کہ پیغمبر کا ذکر ہے، کہ شیطان کا ذکر ہے۔ اس ان کو لینا ہے، ان سے نہیں جانا، ان سے بچو، ان کو لے لو، ادھر آ جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی بات ہے۔ اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن اسی عقیدہ بندے کے پیچھے پڑھو، نماز پر عقیدہ کے پیچھے کبھی نہ پڑھنا، اپنی نماز تباہ نہ کرنا، یہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ عمل کرو گے نمازیں بچ جائیں گی، نہیں عمل کرو گے آپ جانے پھر آپ کو خدا جانے۔ قیامت کو یہ نہ کہنا ہمیں بتاتا کوئی نہیں تھا، ہم غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے، ہم نے اس لیے کیا ہے۔ اور آپ سب کو پورا اسلام اور پورا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دین اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک اور ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اسلام اور دین کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے ملک اور وطن کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ میں باتیں کیوں کہتا ہوں، بعض لوگ اسلام اتنا آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کو بچانا ہے، ملک رہے یا نہ رہے، اور بعض ملک میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں ہم نے ملک بچانا ہے، اسلام رہے یا نہ رہے۔ یہ اتنا آگے نہ نکلے پر اتنا تک رہیں ہم نے اسلام بھی بچانا ہے اور ملک اسلام بھی بچانا ہے، ملک۔ یہ تو تبلیغی جلسہ نہیں ہے، یہ تو عوامی اجتماع ہے۔ میں اپنے طلبہ جب ہمارے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں ایک بات کو سمجھاتا ہوں، ہمارے خانگی اجتماع ہوتے ہیں میں مریدین کو سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ دنیا میں آپ جیل میں نہ جاؤ اور موت کے بعد آپ جہنم میں نہ جاؤ، یہ میری خواہش ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دنیا میں قانون نہ توڑو، انشاءاللہ جیل میں نہیں جاؤ گے، اور اسلام نہ توڑو پھر تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ قانون کا خیال کرو گے تو جیل سے بچو گے، اسلام کا خیال کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ میں آپ کی خیرخواہی کی بات کرتا ہوں یا آپ کو لڑا رہا ہوں، اور یہ سبق میرا نہیں ہے، یہ ہمارے کابر کا ہے جو آپ نے سیکھا ہے۔ آپ سے بدن کی زندگی پڑھو پھر یہ تمہیں سبق سمجھ آئے گا، اکابر دیوبند کو پڑھو پھر تمہیں سبق سمجھ آئے گا۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہم دنیا میں کام بھی کرتے ہیں، مسلک کا کرتے ہیں، عقیدہ کا کرتے ہیں، ملک میں جماعت کے کسی کام پر کوئی بھی پرچہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم قانون کا بھی خیال کرتے ہیں اور ملک کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملک کی ریٹ کو بھی چیلنج نہ کرو اور شریعت کو بھی چیلنج نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، جذبات کنٹرول کرو اور اپنے قابل اور مشائخ کے ساتھ مل کر دین کا کام کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ میں خیر عطا فرمائے، اللہ میں شر سے بچا لے، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوں گے تو بعد ہماری کتابیں میں لٹریچر موجود ہوگا، آپ کتابیں خریدیں اور مطالعہ فرمائیں۔ نماز اہل سنت اپنے پاس رکھ لیں، نماز پہ دلائل موجود ہے، زبدۃ الشمائل اپنے پاس رکھ لیں، 24 گھنٹے حضور کی زندگی اس میں موجود ہے، آپ کو آسانی ہوگی۔ صلاۃ السلام کتاب رکھ لیں، درود پاک کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا، سنت کا بدعت کیا ہے، احکام آپ کے پاس ہوں گے۔ بارک اللہ ہم سب کو آپ کو ہمیں حق کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله